اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا۔ گزشتہ ظاہراً 3 ہفتوں سے ہماری گفتگو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے متعلق چل رہی تھی۔ آپ کے خطبات کے اوپر مختصر سی گفتگو رہی۔ اس کے بعد کہ جیسا کہ ہم ولادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نزدیک ہو رہے ہیں، تو گزشتہ ہفتے آپ کی ولادت کے موقع پر وہ پروردگار عالم کی جانب سے کیا گیا اہتمام، جو روایات کے اندر ذکر ہوا کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی مہمان نوازی کی، آپ کو وہ کس طرح سے پروردگار نے آسمان سے ان خواتین کو بھیجا کہ جو کائنات کی بہترین خواتین تھیں، اس وقت کہ جب کوئی مکے میں رہنے والی خاتون جو ہے وہ جناب ختیجہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ایک ایسی شخصیت دنیا میں آ رہی تھی کہ جس کی عظمت کو پروردگار عالم دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ولادت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں روایات عرض کی، اور قیامت میں اس بی بی کی عظمت کے سلسلے میں جو چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج ایک دوسرے زاویے سے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویسے ممکن ہے ان احادیث میں بہت سی احادیث ایسی ہوں کہ جو ہم نے سنی ہوں پہلے، لیکن اس بی بی کا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جناب سیدہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، کوئی عام انسان نہیں بتا سکتا۔ یا خدا بتائے، یا اس کا رسول بتائے، یا معصومین بتائیں، ان کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے، کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اس بی بی کے مقام کو، مرتبے کو بیان کر سکے، اس بی بی کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ یعنی 12 امام رسول خدا کے بعد وہ شخصیات ہیں کہ جو اس بی بی کے بارے میں گفتگو کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی بہت سی آیات، یہ آیت اطہیر جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اس کا ایک اہم ترین، بلکہ اس آیت اطہیر کے شان نزول کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی حدیث قصہ، کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے جب اس بی بی اس خاندان کا تعارف کرایا، تو جس شخصیت کو مرکزی نقطہ قرار دیا وہ جناب سیدہ کی ذات تھی۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی جو چادر کے نیچے لوگ جمع ہوئے ہیں، جن کی عصمت کو پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ اور عصمت بہت اہم ترین چیز ہے۔ عصمت وہ چیز ہے جو انبیاء کے پاس ہوتی ہے، عصمت وہ ہے جو ائمہ کے پاس ہوتی ہے۔ یہ عصمت ہے کہ جو کسی شخصیت کی حجیت کا سبب بنتی ہے، یعنی کسی کے کام کو
کسی کی بات کو ماننے کا سبب بغیر کسی چوں و چرا کے پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اس کی رضا سے راضی، اس کی ناراضگی پر ناراض، اس کی ایک اہم ترین جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب سیدہ کی عصمت۔ اس عصمت کی وجہ سے پروردگار عالم بالکل بغیر کسی شرط و بغیر کسی کنڈیشن کے کہتا ہے کہ اس کو راضی کرو، یہ راضی ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے اندر سورہ دہر، سورہ کوثر، یہ ساری کی ساری سورہ موجود۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آج 12 اماموں کی زبان سے مختلف اماموں نے اس بیوی کے لیے کیا کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور 1-2 مورد کی وضاحت کروں گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو مدافع نبوت و رسالت و امامت ہے، رسول خدا نے، میں نے آپ کی خدمت میں رسول کی حدیث پڑھ ڈالی، میں نے بیان تو 12 اماموں کی کرنی ہے، لیکن وہ مشہور حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا انہو بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یا رسول خدا نے فرمایا کہ اس کی رضا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام مختلف مقامات پر جناب سیدہ کی عظمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، یعنی عظمت جناب سیدہ کے لیے کافی ہے کہ امیر المومنین جیسی شخصیت اپنے لیے باعث فخر جس شخصیت کو جانتا ہے وہ شہزادی کونین کی ذات ہے، یعنی وعلیکم السلام، یعنی امیر المومنین اپنی فضیلتوں میں سے اپنے لیے جس چیز کو فخر بنا کر لکھ رہے ہیں اس حاکم شام کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم کون ہیں؟ کہا کہ میرے فخر میں سے یہ ہے کہ فاطمہ زہرا جو ہے اس کا تعلق ہم سے ہے۔ تو یہ بیوی جس کے اوپر خود اللہ کا ولی معصوم امام وہ فخر کر رہا ہے، مباحث کر رہے ہیں، یعنی بیان کر رہے ہیں، افتخار کر رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تعلق ہم سے ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، رسول خدا مولا کائنات نے ثقیفہ کے اندر یہ بات کی، مولا کائنات نے وہ جو بعد میں 6 افراد کی شورا تھی دوسرے مرحلے کے بعد، وہاں پر آپ نے بیان کی۔ اسی طرح جب آپ نے شام کے حاکم کو خط لکھا تو وہاں پر آپ نے جو مختلف اپنے امتیازات بیان کیے، وہاں پر آپ نے یہ جو ایک فضیلت بیان کی وہ یہی تھی کہ صبیۃ النار، یعنی وہ کہ جو جہنمی عورت ہے، جہنم کا ایندھن ہے، وہ تم سے ہے، اور وہ جو سیدہ نساء العالمین ہے وہ ہم سے ہے۔ منا خیر النساء العالمین، ہم سے بہترین عالمین کی بہترین خاتون کا تعلق ہم سے ہے۔ ومنکم حملۃ الحطب، تم سے کون ہے؟ حملۃ الحطب۔ تو مولا کائنات نے مختلف جگہوں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس تعلق کی وجہ سے اپنے لیے اس کو افتخار کے طور پر بیان کیا ہے کہ ہمارا افتخار یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا ہم سے، سیدہ نساء العالمین ہم سے، خیر النساء العالمین ہم سے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب سیدہ کا آخری زمانہ تھا تو بی بی اور مولا کائنات تنہا تھے، جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، اور عجیب جملہ ہے، ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس جملے کی طرف ہم توجہ کریں تو ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھروں کی بہت ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ بہت ہی بنیادی سی بات ہے، البتہ جناب سیدہ کی شان بہت اجل ہے، یعنی یہ جو جملہ جو جناب سیدہ کہہ رہی ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ بی بی یہ کیا کہہ رہی ہو، اے فاطمہ یہ تمہاری شان اجل ہے اس سے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو واقعاً اس دنیا کے اندر اگر ہر انسان کے اندر، خصوصاً کیونکہ جناب سیدہ جس خلقت کے اعتبار سے ایک عورت کی صورت میں ہے، تو خواتین کے لیے بھی ایک خاص اس کے اندر نقطہ
کہ جناب سیدہ نے فرمایا، کہا کہ یا ابن ام، ایک جناب سیدہ کا خاص احترام ہے، یعنی امیر المومنین کو جب خطاب کرتی ہیں تو نام نہیں لے رہی بلکہ چچا زاد، اے میرے چچا زاد، کنیت یا ایک احترام دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ما احدتنی کاذبا ولا خائنہ ولا خالفتو کا منذ عاشرتنی۔ تین چیزوں کا جناب سیدہ نے انکار کیا کہ جس کی دلیل ہمارے پاس قرآن میں بھی موجود ہے اور روایات میں بھی موجود ہے۔ جناب سیدہ نے کہا کہ اے علی، میں آپ کے ساتھ جو زندگی بسر کی ہے آخری ایام میں، بیوی فرماتی ہیں تین چیزیں میری زندگی میں نہیں ہیں اور یہ کسی بھی انسان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں آتی ہیں تو مشکلات بڑھتی ہیں، اگر یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی سے باہر نکل جائیں تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی۔ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ ہماری عام طور پہ ایک دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات اور شہزادی کونین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کیا ہے؟ بی بی کیا فرماتی ہیں کہ اے علی، میری زندگی کے اندر جو میں نے چند سال آپ کے ساتھ زندگی گزاری، تین چیزیں میری زندگی میں نہیں تھیں۔ ایک، جھوٹ۔ قرآن مجید جناب سیدہ کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے، جھوٹ اصلاً بھٹک بھی نہیں سکتا اس طرف۔ خیانت، مخالفت۔ نہ جھوٹ میری زندگی میں تھا، نہ میری مخالفت میری زندگی میں تھی، نہ ہی خیانت۔ یہ تین چیزیں اگر ہم دقت کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بڑی ہماری جو مشکلات ہیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، محلوں میں، رشتہ داروں کے اندر، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں۔ مخالفت کس سے؟ مولا علی کی، یعنی شوہر، ابھی اگر ایک بیوی اگر شوہر سے خطاب کر رہی ہے تو یہ، اور اگر اس سے آگے کا دیکھوں تو ایک شخصیت ہے جو امام وقت سے خطاب کر رہی ہے، ظاہراً اپنی زندگی کی بات کر رہی ہیں، تو مولا علی سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے، اور کبھی بھی جناب سیدہ نے مولا کائنات کے سامنے کوئی بات نہیں کی، جو مولا نے کہا قبول کیا، حتیٰ مولا کائنات نے کہا وہ فلاں فلاں اجازت لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جناب سیدہ نے کچھ نہیں کہا کہ گھر تمہارا گھر ہے۔ تو یعنی کبھی بھی جناب امیر کائنات کے سامنے جناب سیدہ نے کچھ نہیں کہا۔ کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ، خیانت تمام فساد کی جڑ، مخالفت اختلافات کا زمینہ۔ اگر یہ چیزیں کسی گھر کے اندر آ جائیں تو وہ گھر گھر بنتا ہے، اور اگر یہ گھر میں نہ ہو تو وہ گھر جو ہے وہ مسافر خانے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو اپنے گھر کو اگر گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر صداقت ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ صداقت، سچائی، یہ ہے بنیاد، یہ ہے مضبوط بنیاد کہ جس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ جھوٹ کے اوپر کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ ایک مشترکہ زندگی جو انسان گزارتا ہے، دو افراد آ کر ایک ساتھ جب زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی صداقت کے اوپر نہ ہو تو وہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب صورت کے اندر سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے بھی ہماری شاید گفتگو رہی جھوٹ کے اوپر، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد نہیں ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر دو مسافر ہیں جو ملے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر جدا ہو جائیں گے۔ جھوٹ نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، صداقت ہونی چاہیے، خیانت نہیں ہونی چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے۔ رسول خدا یا دوسرے انبیاء کی نسبت سے پروردگار عالم قرآن مجید میں مذمت کر رہا ہے ان خواتین کی کہ جو خیانت کر رہی ہیں، رسول کی بات کو باہر بیان کر رہی ہیں، یا کسی اور اعتبار سے خیانت کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ پروردگار قرآن میں مذمت کر رہا ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں خیانت نہیں ہونی چاہیے بلکہ امانت دار ہونی چاہیے۔ جناب سیدہ نے بھی ہماری جو گفتگو چلی تھی خطبے کے اندر، بی بی نے فرمایا تھا، کہا کہ میں جو ہوں راز فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ ایک مقام پہ ایک روایت میں ایک گفتگو آیا تھا۔ اور مخالفت، تو یہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔
تو یہ جناب سیدہ نے فرمائی. اس کے مقابلے میں مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، خدا کی پناہ، سیدہ. اور یہ چیزیں سیدہ کے وجود کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتی یہ چیزیں. مولا فرماتے ہیں کہ مولا نے کیا فرمایا کہ فقال علی علیہ السلام معاذ اللہ انت عالم اللہ عالم اللہ و ابر و اتقی و اکرم و اشد خوفا من اللہ. 5 صفتیں مولا کائنات نے جناب شہزادی کی بیان کی. آپ کیا ہیں؟ عالم پروردگار عالم کی نسبت عالم ہے. جو پروردگار عالم کو جانتا ہو، جو پروردگار عالم کی نسبت علم رکھتا ہو، کیسے اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آ سکتی ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. مولا کائنات فرماتے ہیں انت عالم اللہ انت ابر. تم سے بڑا نیکوکار کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہے. سب سے بڑی، سب سے زیادہ نیکی کرنے والی شخصیت کون ہے؟ تم ہو. تم خود تو بھوکے رہ سکتے ہو، لیکن تمہارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. قرآن بیان کر رہا ہے ابر، تم نیکی کرنے والی ہو. وہ اتقی، تم متقی ترین ہو. یہاں مولا کائنات نے جو کلمات استعمال کیے وہ سارے کے سارے یعنی ایک عام صفت کی طرف نہیں بلکہ صفت کی اعلیٰ ترین درجے کو بیان کر رہے ہیں. اتقی، تم متقی ترین شخصیت ہو. اکرم، تم اللہ کے نزدیک مکرم ترین شخصیت میں سے ہو. واشد خوفا من اللہ، پروردگار عالم سے خوف رکھنے والی، شدید خوف رکھنے والی. یعنی وہ شخصیت جس کے اندر یہ خصوصیت ہو، یقیناً اس کی زندگی کے اندر یہ صفات، جھوٹ ہو، خیانت ہو، مخالفت ہو، کسی بھی قسم کی رچ ہو ہی نہیں سکتی. لہذا مولا کائنات نے شہزادی کونین کی یہ 5 صفات بیان کی کہ آپ کون ہیں؟ انت عالم باللہ، ابر، اتقی، اکرم اور اشد خوفا من اللہ. اس کے علاوہ دوسری اور احادیث اپنی جگہ پر موجود. اس کے بعد ہم اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، امام حسن سے بھی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں. امام حسن جب اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مشہور حدیث، میں ہر امام سے صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس مولا کائنات سے ہو گئی امام حسن مجتبیٰ. امام حسن مجتبیٰ کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ نے سب نے سنی ہوگی انشاءاللہ، کہ میں نے جو ہے ایک شب جمعہ اپنی والدہ کو دیکھا کہ مسلسل حالت رکوع اور سجود کے اندر تھی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یعنی پوری رات گزار دی جناب سیدہ نے اور صبح ہو گئی. میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ یعنی میری والدہ تمام مردوں اور عورتوں کو نام لے کر، تمام صاحبان ایمان مرد اور عورتوں کا نام لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ بھی اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی. دیکھیں یہ اہل بیت کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ دوسروں کے لیے سب کچھ چاہتے ہیں، اپنے لیے کسی چیز کے طالب نہیں ہیں. سوال کر رہے ہیں پروردگار سے، پروردگار تمام مومنین، اور امام فرما رہے ہیں نام لے کر دوسروں کے لیے. کب میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں آپ اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتی، آپ اپنے لیے خدا سے کیوں نہیں کچھ مانگتی؟ تو آپ نے کیا فرمایا یا بنی الجار ثم الدار. کہا پہلے ہمسائے پھر گھر والے، پہلے ہمسائے آس پاس کے لوگ، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں. اور یہ دعاؤں کے اندر جو ہے ایک روایت یہ بولتی ہے کہ روایت کے اندر ہے دعا کرو اس زبان سے جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دوسروں کے لیے دعا کرو. تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے، دعا تمہارے حق میں پہلے مستجاب ہوگی پھر دوسروں کے لیے ہوگی. تو یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک چیز ہے.
لیکن اہل بیت علیہ السلام دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کی ہدایت کے لیے، دوسروں کے لیے پریشان ہیں۔ تو شہزادی کونین کا امام حسن مجتبیٰ سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا، کہا کہ میری والدہ اس طرح سے اپنے کس کے لیے؟ ہمسایوں کے لیے، مومنین کے لیے دعا کر رہی ہیں، اپنے لیے دعا نہیں کر رہی ہیں۔ خدا سے کچھ مانگ بھی رہی ہیں تو اپنے چاہنے والوں، اللہ کے ماننے والوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی گزرا کہ جناب سیدہ کا جو مہر تھا، جناب سیدہ نے کہا کہ میں علی سے تو شادی کروں گی، لیکن یہ والا جو مہر آپ نے رکھا ہے بابا سے، یہ نہیں۔ تو پروردگار نے وہی بھیجی، جبرائیل آئے، کہا کہ کیا ہے مہر، ہم یہ قرار دیتے ہیں۔ کہا نہیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا بابا کی امتیوں کی شفاعت، اپنے لیے نہیں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ میرا بابا جو ہے اس امتی کے لیے، ان امتیوں کے لیے بہت تڑپتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے ان کی شفاعت کا حق حاصل ہو۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تیسری، امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام سے ہمارے پاس کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، من جملہ ایک دعا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کو عطا کی، اور کیا کہہ کر عطا کی؟ امام سجاد علیہ السلام کو رسول خدا کا یہ فرزند، یعنی سید الشہداء، آخری وقت میں، یعنی جب کربلا میں شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے سے ملاقات کی، بیٹے کو سینے سے لگایا تو کہا کہ یہ دعا ہے، اس کو تم حفظ کر لو، یہ دعا ہے، اس کو تم احفظ انی دعان، اس دعا کو تم حفظ کر لو۔ اچھا جی، کون سی دعا ہے، کیسی دعا ہے؟ کہا یہ وہ دعا ہے جو میری ماں فاطمۃ الزہرا نے مجھے سکھائی تھی، اور ان کو ان کے بابا نے، اور انہیں جناب جبرائیل لے کر آئے تھے آسمان سے۔ اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جو ہر قسم کی مشکلات کا، ہر قسم کی مصیبت کا بہترین حل ہے، مفید ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ یقیناً کوئی معمولی دعا نہیں ہوگی کہ جو امام حسین علیہ السلام سید سجاد کو دے رہے ہیں۔ سکھانے والی کون ہے؟ جناب سیدہ۔ مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، آخر میں شاید آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، یقیناً پڑھی ہوگی، کہ دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم۔ یہ مختصر سی دعا ہے، چھوٹی سی 4-5 لائنوں کی۔ یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد وافعل بی کذا و کذا۔ اور پھر اپنے فرزند کو بوسہ دیا اور رخصت ہو گئے، اور حتیٰ یہ کہا، بعض روایتوں میں ہے کہ یعنی یہ جو آخر میں قضا و قضا آیا، آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ دعا کے اندر یہ آتا ہے تو یہاں پر انسان اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب امام نے یہ دعا اپنے چوتھے امام کو دے دی تو اس کے بعد فرمایا، یا بنی اذا رجعت الی مدینۃ جدی، جب تم اپنے نانا کے شہر، جب میرے نانا کے شہر تم پہنچو گے، یعنی مدینہ جب پلٹو گے، تو میرا سلام پہنچانا ہمارے چاہنے والوں کو، اور یہ دعا جو ہے نا ان کو دینا۔ تو یعنی یہ دعا ایک اہم ترین دعاؤں میں سے۔ یہ کسے؟ امام حسین علیہ السلام سے ایک چیز جو ہم تک پہنچی، وہ جناب سیدہ کی دعا۔ امام حسن نے دعا کرنے کا انداز بیان کیا،
اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی والدہ کی دعا کو سید سجاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچوایا. یعنی دعا آسمانی دعا ہے، زمینی دعا نہیں ہے، جبرائیل لے کر آ رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں امام سجاد علیہ السلام صلی اللہ علیہ تو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں جناب سیدہ کا تذکرہ ملتا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا ہے شام میں اس مقام پر بیٹھ کر، تو سخت ترین حالات کے اندر جب امام سجاد نے اپنی تعریف، اپنی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ فضیلتیں عطا کی ہیں اور پروردگار عالم نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں، تو وہاں پر جناب سید سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہرا انا ابن سیدۃ نساء العالمین. یعنی چوتھے امام وہاں پر اپنی دادی کا تعارف کرا رہے ہیں، میں کون ہوں. یعنی گویا کہ کوئی ایسی شخصیت ہو نا جو قابل ذکر ہو تو میں بیان کروں. امام معصوم کھڑے ہو کر ان لوگوں کے سامنے اگر اپنا تعارف کرا رہا ہے، جو مجھے جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، اور میں یہ میرا تعلق کس سے ہے؟ میرا تعلق اس شخصیت سے ہے جو میری کون ہے؟ دادی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. یعنی معصوم امام اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے اس چیز کو بیان کرنے میں کہ میں اولاد زہرا ہوں، اولاد فاطمہ ہوں، میں سیدہ نساء العالمین کا بیٹا ہوں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف، امام باقر علیہ السلام سے بہت ساری روایات ملتی ہیں جو میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں جو عرض کی تھی جنت کے بارے میں کہ جناب سیدہ آئیں گی، اس طرح سے آئیں گی، وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہراً میں نے نقل کی تھی. ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام فرماتے ہیں لقد کانت مفروضۃ الطاعہ علی من جمیع خلق السماوات والارض، یا علی جمیع، یا عبارت دوسری بھی عبارت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا وہ شخصیت ہے کہ جس کی اطاعت کو پروردگار عالم نے اپنی تمام کی تمام مخلوقات کے اوپر فرض قرار دیا ہے. جس کی اطاعت کو مفروضۃ الطاعہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی اطاعت تمام کی تمام مخلوقات پروردگار پر لازم ہے. اور پھر امام نے کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے کہ بھائی یہ ساری کی ساری مخلوقات میں ہو سکتا ہے یہ عام انسان ہو. نہیں، امام نے فرمایا، کہا پرندے، چرند، پرند، حیوان، فرشتے، جن، انبیاء، ملائکہ، اور کون بچتا ہے اس کائنات کے اندر؟ انسان انبیاء میں آ گئے، اچھے انسان تو آ ہی گئے. یعنی جو اطاعت کرنے والے تھے، کچھ ایسے ہیں جو انسان تو ہیں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر کس کی اطاعت کریں گے؟ تو علی جمیع الانبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے، سب کے اوپر، حتیٰ ائمہ معصومین کے اوپر حجت ہے. میں آگے ایک حدیث پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. امام باقر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جتنی بھی کائنات کے اندر پروردگار کی مخلوق ہے سب کے اوپر فاطمہ زہرا کی اطاعت واجب. انبیاء ہوں ان پر بھی واجب، اولیاء ہوں ان پر بھی واجب، جن ہوں ان پہ بھی واجب، فرشتے ہوں ان پر بھی واجب. یعنی دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے اوپر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت واجب نہ ہو. امام صادق علیہ السلام،
فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کون ہے؟ صدیقہ کبریٰ ہیں، صدیقہ کبریٰ۔ ایک دفعہ انسان خود صدیق بن جاتا ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی کو صدیق بنائے۔ ائمہ معصومین کہہ رہے ہیں انہا صدیقہ، چھٹے امام فرما رہے ہیں صدیقہ کبریٰ۔ فرماتے ہیں کہ بہت ساری حدیث چھٹے امام سے موجود ہیں۔ ایک حدیث جو ہمیں اپنے یعنی ہم جانتے ہیں، صرف تذکر ہے، کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام کا صحابی ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ حدیث مشہور ہے لیکن تذکر، کہا کہ نام ہے اس کا ابا ہارون۔ چھٹے امام کی خدمت میں آیا، ابا ہارون، ہارون نام ہے اس کے بیٹے کا نام تھا، ہارون کا باپ ہے۔ فرمایا یا ابا ہارون، امام فرماتے ہیں انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمۃ الزہرا کما نأمرہم بالصلاۃ، کہ ہم اپنے بچوں کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا حکم دیتے ہیں، جس طرح سے ہم نأمرہم بالصلاۃ، جس طرح سے ہم نماز کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو ایک حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمۃ الزہرا۔ یعنی اب یہاں پہ ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ تسبیح فاطمۃ الزہرا کی اہمیت کتنی ہے۔ نماز کے بارے میں آپ اور میں سب سمجھتے ہیں کہ نماز واجب ہے، نماز ضروری ہے، لہٰذا آپ بھی حکم کرتے ہیں، ہم بھی حکم کرتے ہیں، ہم سب حکم کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ تسبیح کے بارے میں ہم کبھی بھی سختی نہیں کرتے، بچے نے نماز پڑھی، تسبیح پڑھی نہیں پڑھی، نماز تو پڑھ لی۔ لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں، جس طرح سے نماز کا حکم دیتے ہیں اسی طرح سے تسبیح کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ تسبیح کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو تسبیح ہے یہ پروردگار عالم کی جانب سے سب سے عظیم، یعنی پروردگار عالم کی جانب سے آنے والے تحفہ ہے کہ جو رسول خدا کے ذریعے شہزادی کونین تک پہنچا تھا۔ تو ہم سب جانتے ہیں پروردگار عالم دینے والا ہے، اور کس کو دے رہا ہے، کس کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ تو تحفہ ہمیشہ تحفہ دینے والا اپنے اعتبار کو دیکھتا ہے اور سامنے والے کو دیکھتا ہے، ورنہ تحفہ اگر تحفے کے اندر یہ چیز نہ دیکھی جائے تو ممکن ہے کبھی تحفہ میں انسلٹ ہو جائے۔ پروردگار عالم جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں، وہ تحفہ دے رہا ہے۔ تو یہ تحفہ ہے، ہم فقط دیکھتے ہیں 100 دانے ہم نے گھما لیے، یا 100 مرتبہ 3 طرح کے ذکر ہم نے پڑھ لیے، یہ تو اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن کتنا عظیم تھا کہ پروردگار عالم کس کو دے رہا ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کے اندر آپ ایک مقام پہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو، کثیر ذکر، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ کثرت کے ساتھ ذکر کون سا ہے؟ آپ جائیں قرآن مجید کے اندر، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو ذکر کثیر نہیں کہا گیا، روزہ رکھتے ہیں اس کو ذکر کثیر نہیں کہا گیا، دوسرے کام جتنے بھی کرتے ہیں پروردگار کہتا ہے ذکر کثیر کرو۔ یہ ذکر کثیر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کیا کام کروں کہ ذکر کثیر ہو جائے؟ زیادہ نماز پڑھوں گا تو ذکر کثیر ہوگا، کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من سبح تسبیح فاطمۃ الزہرا فقد ذکر اللہ ذکر الکثیرہ۔ امام فرماتے ہیں جو شخص بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھتا ہے وہ اس نے کیا کیا؟ ذکر کثیر کیا، 100 مرتبہ فقط اس نے وہ ذکر کہا، لیکن اس ذکر کو کہا جاتا ہے ذکر کثیر۔ یعنی ذکر کثیر کا ایک مصداق یہ تسبیح ہے جس کا حکم پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر دے رہا ہے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، کہا مولا نے کچھ کہا، اس نے سنا نہیں۔ مولا نے کہا کہ تم تسبیح فاطمۃ الزہرا سے کیوں غافل ہو؟ اونچا سنتا ہوں، کیا کرو؟ کہا تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھو۔
کہتا ہے کچھ دن تک میں نے تسبیح پڑھی، میری سماعت صحیح ہو گئی. سبحان اللہ. صلی علی محمد محمد. کسی کی کوئی چیز کھو گئی، کہا کیا کرو، کہا تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھو. تو یعنی تسبیح صرف اور صرف نماز کے بعد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں اس کا ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے. لہٰذا اس سے غافل ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. بہت اہم تحفہ ہے پروردگار نے شہزادی کو دیا اور شہزادی سے آپ تک ہم تک پہنچا ہے. یہ تھے امام صادق علیہ السلام. ان کے بعد آتے ہیں ہم 7ویں امام کی طرف، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام کی زبان پہ ایک مشہور جملہ جو ہم تک پہنچا ہے، امام نے اپنی جدہ کو جو خطاب کیا، فرمایا انہا صدیقۃ شہیدہ. انہا صدیقۃ شہیدہ. ہماری جدہ فاطمہ کون ہے؟ وہ صدیقہ ہے اور شہیدہ ہے. امام کو معلوم ہے کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا، آئندہ بھی ایسا ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیں گے. امام کاظم فرماتے ہیں صدیقہ ہے شہیدہ. امام کاظم کہہ رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. امام کی زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے وہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہے. کون ہے ہماری دادی؟ کون ہے؟ صدیقہ شہیدہ. اور فرماتے ہیں کہ کہا کہ جس گھر کے اندر یہ نام ہوگا فاطمہ، 7ویں امام فرماتے ہیں جس گھر کے اندر فاطمہ نام ہوگا، فقر و تنگ دستی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا. اب یہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ ابھی چیزیں یہ پیدا ہو رہی ہیں ایسا ایسا کہ اہل بیت کے جب نام رکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ بھائی یہ نام جو ہے نہیں رکھو، یہ بہت بھاری ہے. یہ کیا بھاری کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے نام آ رہا ہے ان کا، ہمیں بھاری لگ رہا ہے. ہاں، اس فاطمہ کا، یہ فاطمہ کا نام کہاں، یہ فاطمہ کا لفظ، یہ کلمہ، یہ نام کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. جناب زینب کا نام کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. امام حسن، امام حسین، ائمہ معصومین کے نام، یہ سارے کے سارے پروردگار کی طرف سے آ رہے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ اہل بیت سے دوری اپنے آپ کو بہت ہی آسانی سے دور کر لیتے ہیں. یہ کہہ کہ نہیں یہ اگر رکھ دیا تو بھائی مشکلات ہوں گی. سجاد نام نہیں رکھو، سکینہ نام نہیں رکھو، زینب نام نہیں رکھو. خوب، تو یہ بہرحال جبکہ معصومین کیا فرما رہے ہیں؟ معصومین کیا فرماتے ہیں؟ 7ویں امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی گھر کے اندر فاطمہ نام ہو تو اس گھر کے اندر فقر داخل نہیں ہوتا. اور فقر سے بڑھتا رہے یہ چیز کہ انسان جو ہے اپنی اولاد کا نام اس بیوی کے نام پہ رکھے، کچھ داخل ہو نہ ہو، یہ اس کی محبت کی علامت ہے. تو امام کاظم علیہ السلام. اس کے بعد آتے ہیں ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں. امام سے ہی بہت ساری روایات موجود ہیں. من جملہ ایک روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ایک روایت جو جناب سیدہ کے مقام کو بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے مولا کائنات سے کہا کہ اے علی، تمہارے رشتے کے اوپر قریش کے بہت سارے لوگ آ کر مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تم فاطمہ کو کس کے حوالے کر رہے ہو. اتنے بڑے بڑے پیسے والے اور ایسے ایسے لوگ جو ہیں یہاں موجود ہیں جو فاطمہ سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تم سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، رسول سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کے علی کے حوالے کر رہے ہیں. تو اے علی، میں نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یا میں اپنی طرف سے فاطمہ کو علی کے عقد میں نہیں دے رہا، بلکہ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے.
اور جبرائیل جو ہیں وہ نازل ہوئے میرے اوپر اور کہا کہ اگر علی کو میں نہیں خلق کرتا تو زمین کے اوپر فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 8ویں امام سے نقل ہو رہی ہے. یا فرماتے ہیں کہ کانت لنا ام صالحہ یا ام بارہ، ہمارے لیے ایک ماں تھی، وہ ماں اس کی خصوصیت تھی وہ صالحہ یا بارہ، نیکی کرنے والی. خرجت من الدنیا، وہ دنیا سے جب گئی تو اس کے اوپر جو ہے اس کے حق کو غصب کیا گیا اور وہ فلاں فلاں افراد سے جو ہے وہ ناراض تھی جب اس دنیا سے گئی. 8ویں امام فرماتے ہیں. امام جواد امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں. امام امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، ایک شرعی مسئلہ، ایک شرعی سوال پوچھنے کے لیے امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا جب میں مکے جاتا ہوں، امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، ایک مسئلہ پوچھتا ہے. کہا مولا جب میں مکے جاتا ہوں، پروردگار ہم سب کو حرم بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. کہا جب میں مکہ جاتا ہوں تو رسول خدا کی طرف سے اور آپ ائمہ معصومین کی طرف سے، آپ کے اجداد کی طرف سے اور آپ کی طرف سے میں آپ کی نیابت میں طواف کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ امام نے کہا کر سکتے ہو. کہا ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں سوال آئے کہ میں کہاں، میرا عمل کہاں، میں ان کی نیابت کروں گا. امام سے پوچھا، امام نے کہا کر سکتے ہو، ہم اہل بیت کی طرف سے کر سکتے ہو. یہ شخص چلا گیا. 3 سال کے بعد دوبارہ امام کی خدمت میں آیا اور پھر مولا کی خدمت میں اس نے عرض کیا، کہا کہ مولا میں جب بھی جاتا ہوں بیت اللہ کی زیارت پر تو میں رسول اللہ کی طرف سے، آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی طرف سے، امام حسن کی طرف سے، امام حسین کی طرف سے، حتیٰ اور پھر نیچے آتا ہے اور آپ کی طرف سے طواف انجام دیتا ہوں، طواف کرتا ہوں، اور کبھی کبھی آپ کی دادی کی طرف سے بھی طواف کرتا ہوں. یہ جو اس نے کہا نا کبھی کبھی آپ کی دادی کی طرف سے، تو امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، کہا کہ یہ جو کبھی کبھی کرتا ہے نا، اس کو کثرت سے کیا کر. یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نیابت میں طواف کثرت سے کیا کر، اس کو زیادہ کیا کر. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت افضل ہے اور یہ وہ عمل ہے کہ جو انشاءاللہ پروردگار قبول کرے گا. تو امام فرما رہے ہیں، کہا کہ سارے کے سارے ہیں لیکن اس کو کثرت سے، امام خاص تاکید کر رہے ہیں. امام جواد علیہ یہ افضل ہے، افضل ہے، جو چیزیں تو انجام دیتا ہے ان میں یہ افضل عمل ہے انشاءاللہ. استکثروا من ھذا، کا ایک کثرت سے اس کو کیا کر، اس کو کثرت سے کیا کر. یہ بہترین عمل ہے جو تو انجام دے گا مکے میں. بہترین عمل کیا ہے مکے میں؟ کہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے طواف کرنا. آپ نے سنا بھی ہوگا، بعض جو گیا ہے اس نے کیا بھی ہوگا کہ ائمہ معصومین کی نیابت میں وہاں پہ جا کے ہم طواف کریں. تو اس میں ائمہ معصومین ہم کہہ رہے ہیں تو 12 امام آ رہے ہیں، لیکن امام جواد کیا فرماتے ہیں؟ کہا سب سے زیادہ جو کثرت سے کس کو کرنا ہے تم نے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیں گے. امام ہادی علیہ السلام یعنی امام علی نقی علیہ السلام سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے. جدہ کی اپنی دادی کی شان میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، بہت سارے سوال کیے گئے، انہوں نے جواب بھی دیے. من جملہ وہ مشہور روایت جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ مولا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فاطمہ
کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پروردگار عالم نے فاطمہ اور اس کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے دور رکھا ہے، دور کر دیا۔ فاطمہ کو فاطمہ کہنے کی وجہ یہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ خوب، آپ کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے، میں اس کو بیان کروں گا، اس میں تھوڑا سا رکوں گا کہ امام نے جناب سیدہ کی جو عظمت بیان کی وہ اس طرح سے بیان کی کہ نحن حجج اللہ یا نحن حجج اللہ علی خلق و جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم جو ہیں وہ تمہارے اوپر، مخلوق کے اوپر پروردگار عالم کی حجت ہیں، اور ہماری دادی فاطمہ زہرا ہمارے اوپر حجت ہیں۔ حجت کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ جو ہم مسلسل سنتے ہیں، حجت حجت حجت۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ ائمہ معصومین حجت ہیں۔ ابھی میں نے ایک چھٹے امام سے بھی، پانچویں امام سے بھی حدیث پڑھی تھی، اس میں مفروضۃ الطاعہ کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ یا زیارات کے اندر آپ کو یہ کلمے ملیں گے، حجت اللہ علی خلق۔ یہ حجت کہتے کسے؟ دیکھیں حج جو ہے وہ بھی اسی ہے جیم، یہ جو حج یہ بھی اسی کلمے سے ہی نکلا ہے۔ حج حجت سے نکلا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا جو مشہور معنی ہے وہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اس حج کو اسی لیے حج کہتے ہیں کہ یہ جو حاجی ہے یہ مناسک حج کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ جائے مثلاً عرفہ میں بیٹھے، منی میں بیٹھے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، یہ سارے مناسک کا ارادہ کرتا ہے، خدا کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حج۔ اب حجت میں بھی یہی قصد کا معنی پایا جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے، کیونکہ حجت کا ارادہ اور قصد ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے۔ یا ایک معنی یہ کہ اس کے ذریعے آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں، یا ایک دوسرا معنی وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما یحتج بھی، جس کے ذریعے احتجاج کیا جائے، جس کے ذریعے پوچھ گچھ کی جائے، وہ حجت ہے۔ مثلا بچہ ہے، درس نہیں پڑھ رہا، دوسرا بچہ بھی ہے، اسی جیسی کنڈیشنز ہیں، وہ ساری کی ساری کیفیت جو اس بچے کی ہے وہی اس کی ہے، گھر کا ماحول جو اس کا ہے وہی اس کا ہے، لائٹ کا آنا جانا دونوں کے لیے برابر ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ مثلا ٹیچر جو ہے وہ آ کر پوچھتا ہے ایک بچے سے درس کیوں نہیں پڑھا، وہ کہتا ہے کہ لائٹ نہیں تھی۔ دوسرا بچہ جو اسی کے ساتھ تھا اس کے لیے بھی لائٹ نہیں تھی، لیکن وہ جب کھڑا ہوتا ہے اس نے پڑھا ہے، انہی شرائط میں تھا۔ تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے اس سے، پہلے والے بچے سے، کہ اس نے کیسے پڑھ لیا؟ یعنی آپ احتجاج کر رہے ہیں اس پہلے والے سے، اس کے ذریعے سے ما یحتج بھی، جس کے ذریعے احتجاج کیا جائے کہ صاحب آپ نے نہیں پڑھا، کل لائٹ نہیں تھی، تو یہ جو تھا یہ بھی تو اسی جگہ پہ تھا، یہ بھی اسی ماحول میں تھا، یہ بھی گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، تم نے نہیں پڑھا، اس نے کیسے پڑھا؟ بس آپ احتجاج کرتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ پردہ نہیں کرتا، اسی ماحول کے اندر ایک دوسرا فرد ہے جو پردہ کرتا ہے، کل پروردگار عالم کے سامنے وہ پردے نہ کرنے والا کہے کہ جی میں کیا کروں، وہاں گرمی بہت ہوتی تھی، تو پروردگار کہے کہ وہ جو تمہارے ساتھ جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھا بھائی تم نے پردہ کیوں کی؟ گرمی نہیں لگتی تھی؟ کہا لگتی تھی۔ پردہ ہو گیا؟ ہو گیا۔ تو پروردگار اس کے ذریعے احتجاج کر سکتا ہے
کہ بھائی یہ بھی انہی شرائط کے اندر زندگی گزار رہا تھا، لیکن کیا کر رہا تھا؟ پردہ کر رہا تھا. یہ فرد نماز، ایک نمازی ہے ایک نمازی نہیں ہے، اور نمازی کے بے نمازی کے سامنے ایک نمازی جو اسی کنڈیشن اسی حالات کے اندر ہے، تم نے نہیں پڑھی، اس نے پڑھی. کیسے پڑھی؟ یعنی ہر جگہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے حجت رکھی ہے، ہم فرار نہیں کر سکتے. کہیں پہ بھی جائیں، کوئی بھی بات کریں، پروردگار ایک سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. کہا کہ یہ کیسے؟ میں تمہاری طاقت سے زیادہ تم سے کوئی چیز چاہتا ہی نہیں ہوں، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے میں تم سے اتنا ہی سوال کرتا ہوں. یعنی جب سامنے والا کوئی بہانہ لے کر آتا ہے تو اس کے بہانے کو ختم کرنے کے لیے جو چیز پیش کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں حجت. اس کے بہانے کو ختم کرنے کے لیے. البتہ جب ہم کہتے ہیں حجت اللہ، تو یہ ذات خدا کے ہر شعبے میں، یعنی یہ جو حجت اللہ ہے، جس شخص کے لیے، جس ذات کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، یہ ذات زندگی کے ہر شعبے میں پروردگار عالم کی طرف سے، پروردگار عالم کے لطف سے ہمیشہ زمین پر موجود ہے. ان الارض لا تخلو من حجت، یہ زمین جو ہے وہ کیا ہے؟ حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ پروردگار کا لطف ہے، پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیشہ ہر زمانے میں اپنی حجت کو رکھا ہے. حجت اللہ علی الخلق، حجت اللہ علی العباد. ٹھیک ہے، یہ جو روایتوں میں جو تعبیرات آئی ہیں یہ بیان کرتی ہیں کہ حجت ہے. یا رسول خدا نے فرمایا کہ میں جو ہے زمین کو ایسی خالی نہیں چھوڑ کے جا رہا، میرے بعد جو ہے حجت ہے اللہ کی. علی میرے بعد مخلوقات کے اوپر حجت ہے. کسی نے رسول خدا سے سوال کیا، اخبرنی ایعذب اللہ احد بلا حجہ، مجھے بتائیے اے رسول خدا، ہمیں بتائیے کیا پروردگار عالم کسی شخص کو بغیر حجت کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے؟ فقال معاذ اللہ، نہیں ہو سکتا ایسا. پروردگار عالم حجت تمام کرے گا. اب وہ چاہے میرے گھر کے اندر حجت ہو، چاہے باہر سے حجت ہو، چاہے عقل کے ذریعے حجت ہو، چاہے رسول اور ائمہ کے ذریعے حجت ہو، ہر جگہ پہ حجت موجود ہے. یعنی بہانہ نہیں بن سکتا. کل قیامت میں انسان کے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ حجت بن کے کھڑے ہو جائیں گے. تو خدا کی سنت ہے، خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وہ اتمام حجت کرتا ہے، یعنی واضح انداز میں صراط مستقیم اور گمراہ کرنے والے راستے کو، گمراہی کے راستے کو دکھاتا ہے. سعادت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے. لہٰذا خدا نے انسانوں کے لیے دو حجتیں قرار دیں، جس کی طرف امام کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ علی الناس حجتین، اللہ کی طرف سے ہیں لوگوں کے اوپر دو حجتیں، ایک حجت ظاہرہ، ایک حجت باطنہ. عقل حجت باطن اور رسول اور امام حجت باطن. امام حجت باطن. سعادت اور کامیابی کے لیے تمہیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا، ظاہری حجت. لیسا، امام صادق فرماتے ہیں، لیسا من شیعتنا من وافقنا بلسانہ وخالفنا فی اعمالہ وآثارنا. ہمارا شیعہ نہیں ہے وہ کہ جو زبان سے تو یہ کہتا ہے ہم آپ کے ہیں، لیکن اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہماری مخالفت کرتا ہے. ائمہ حجت، ٹھیک، بس رسول حجت، ائمہ حجت. اور جس طرح سے یہ دو حجتیں ہیں، اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بھی حجت کہا گیا. علی کو کیا کہا؟ قرآن حجت، قرآن بھی حجت ہے. رسول خدا سے نقل ہے کہ رسول خدا نے فرمایا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین حجج اللہ. یعنی صرف ائمہ معصومین حجت نہیں ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں کہا میں، علی اور فاطمہ، حسن حسین اور حسین کے 9 بیٹے، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف حجت ہیں. اللہ یہ مخلوقات پر حجت ہیں، ان کے دشمن
اللہ کے دشمن ان کے دوست اللہ کے دوست. یہ کیا ہے؟ حجت اللہ. ائمہ معصومین حجت اللہ. میں زیادہ نہیں رکتا، آگے بڑھ جاتا ہوں، جناب سیدہ کی طرف آتا ہوں کہ حضرت زہرا جو ہیں وہ مخلوقات پر حجت ہیں. من جملہ دعائے توسل کے اندر آپ ایک کلمہ ہر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، یا حجت اللہ علی خلق. جناب سیدہ کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی آپ یہ کہتے ہیں یا حجت اللہ علی خلق یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا ہو. یعنی حجت مخلوقات کے اوپر حجت. ایک شخصیت کون ہے؟ جناب سیدہ. مخلوقات پر حجت. امام نے چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا؟ مفروضۃ الطاعہ. 11ویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ نحنو حجج اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں تمہارے خلق کے اوپر، اور ہماری جدہ فاطمہ ہمارے اوپر حجت خدا ہے. اگر اس جملے کو میں نے 12ویں امام کی حدیث نہیں پڑھی، 12ویں امام کی بھی حدیث جو ہے میں مشہور و معروف حدیث کا ہی سہارا لیتا ہوں اور اسی سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ احتجاج طبرسی کے اندر امام زمانہ کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا لی فی ابنت رسول اللہ. آپ کو یہ بھی حفظ ہے، لی فی ابنت رسول اللہ، میری رسول کی بیٹی کی ذات میرے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ. امام زمانہ کتاب جو ہے وہ احتجاج ہے طبرسی کی، لی فی ابنت رسول اللہ یا فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، اس طرح سے. تو ایک طرف 11ویں امام فرماتے ہیں ہم حجت ہیں اور تمہارے اوپر، اور ہماری جدہ کس کے اوپر؟ ہماری جدہ کس کے اوپر؟ ہمارے اوپر. 12ویں امام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے اللہ کی، یہ اسوہ حسنہ میں سے. تو اب آپ خود دیکھیں، توجہ کریں کہ یہ اسوہ حسنہ کیوں اسوہ حسنہ ہے؟ اسوہ حسنہ اسی وقت بنے گی جب وہ حجت خدا ہوگی. اسوہ حسنہ معصوم کے لیے کوئی اسی وقت بن سکتا ہے جب اللہ کی حجت ہو. ہم معصومین پر سوائے علی کے یہ حجت ہیں. حتیٰ ایک مقام ایسا بھی ملتا ہے کہ جہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں مولا کائنات سے کہ اے علی، یعنی آخری زندگی ہے، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور فرماتے ہیں یا علی، اے علی، جس چیز کا فاطمہ تمہیں حکم دے، امر کرے، تم اس پر عمل کرنا. میں نے اسے حکم دیا ہے اس چیز کا جس کا جبرائیل نے مجھے حکم دیا ہے. یعنی ایک مقام ایسا بھی ہمیں مل رہا ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ کو مولا کائنات کے اوپر بھی حجت بنایا جا رہا ہے رسول خدا کی طرف سے. تو جناب سیدہ ولی نعمت ہے 11 اماموں کی، لہٰذا ہر امام ایک خاص انداز میں اپنی دادی کی تعریف کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. فاطمہ زہرا واسطہ فیض ہیں، لہٰذا وہ علوم جو ائمہ معصومین کی امامت کے اندر ضروری ہیں کسی امام کے لیے، ان میں سے ایک چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ مصحف جناب سیدہ. اب جناب سیدہ اگر حجت نہ ہو تو جناب سیدہ کا مصحف کیسے حجت ہوگا؟ جناب سیدہ کا مصحف ائمہ معصومین کے پاس ہے، یعنی حجت ہے، حجت اللہ ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے. حجت خدا ہونے کے لیے امامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عصمت کا ہونا ضروری ہے. جناب سیدہ امامت کے منصب پر نہیں ہے لیکن عصمت کبریٰ کے منصب پر ہیں. لہذا اس اعتبار سے جناب سیدہ معلم ہیں ائمہ معصومین کی. جس طرح قرآن کی طرف ائمہ معصومین رجوع کرتے ہیں، اسی طرح جناب سیدہ کے اس صحیفے کی طرف ائمہ معصومین رجوع کرتے تھے اور اس سے اپنے
اس سے مسائل بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. ایک بس ائمہ معصومین کے اوپر بھی حجت ما یحتج بہ، یا جس کی طرف قصد کیا گیا ہے، جناب سیدہ کی طرف قصد کرتے ہیں ائمہ معصومین. اور 12ویں امام نے کہا کہ اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو جتنی بھی خواتین ہیں قرآن مجید کے اندر جن کا ذکر کیا ہے، جتنی بھی تقریباً، یعنی قرآن کی وہ آیت مباہلہ کی آیت، یہ جو پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا، رسول خدا کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہوئے، اے رسول ان سے کہہ دو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ مطلب یہ کوئی تکلف اور تعارف کا جملہ نہیں ہے کہ ہم احترام کے اندر کہہ دیں. یا پروردگار عالم یقیناً کسی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے. من جملہ مثلا اپنے نفسوں کو لاؤ، رسول خدا ایک شخصیت کو لے کر جا رہے ہیں. اپنی عورتوں کو لاؤ، رسول خدا ایک عورت کو لے کے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو لاؤ، رسول خدا 2 بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ایک نقطہ تو اس کا یہی ہے کہ کائنات کے اندر 2 بچوں کے علاوہ تیسرا کوئی اس قابل نہیں تھا جو رسول خدا کے ساتھ جائے. عورتوں کے اندر جناب شہزادی کونین کے علاوہ کوئی دوسری خاتون اس وقت اس کائنات کے اندر موجود نہیں تھی کہ جو رسول خدا کے ساتھ جا سکتی. اور نفسوں میں بھی مولا کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا فرد نہیں تھا کہ جو اس مقام پر آ سکتا. اب یہاں پروردگار عالم اگر یہ جمع کا کلمہ استعمال کر رہا ہے، نساء یعنی جمع، تو یہ ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر یہ کام ایسے کام کیے ہیں کہ جمع کا کلمہ استعمال کیا ہے اور ایک فرد سے خطاب کیا ہے. قوم کی جگہ پر ایک اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے، ٹھیک. یا ماضی کے اندر بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، ابھی ایک آدمی کر رہا تھا، اس سے خطاب کر رہے ہیں. جمع کا صیغہ ہے، جمع کا کلمہ ہے. تو پروردگار عالم نے بہت سارے مقامات پر اس قسم کے کام کیے ہیں. تو اگر ہم ایک دوسری جہت سے دیکھیں کہ جناب سیدہ کے لیے یہ جو کنایہ کے اندر استعمال کیا، کہا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، یہاں پر نساء کا کلمہ استعمال کیا، تو قرآن مجید کے اندر تقریباً ہمیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ 12 خواتین ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے. 12 خواتین، آئیڈیل خواتین یا اسوہ خواتین، مقدس خواتین. حضرت حوا، ٹھیک، حضرت آسیہ، حوا، آسیہ، سارہ. آسیہ جو ہیں وہ فرعون کی بیوی تھیں، آسیہ. سارہ حضرت ابراہیم کی ہمسر زوجہ تھیں. ہاجر یہ بھی جناب ابراہیم کی زوجہ تھیں. اسی طرح ایک اشارہ جو ملتا ہے جس خاتون کا وہ ہے جناب موسیٰ کی والدہ. نام نہیں آیا لیکن ذکر آیا ہے، پروردگار نے وہی ان کے دل میں ڈالا کہ اپنے بیٹے کو ڈال دو. تو ان کا جو نام ذکر ہوا ہے وہ آیا ہے یوکابد. یہ واو کاف الف کا بے دال، حضرت موسیٰ کی والدہ. صفورہ یہ کون تھی؟ حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ. جناب شعیب کی بیٹی تھی. قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے. صفورہ نام نہیں آیا، بیٹی کا ذکر آیا کہ ان کی بیٹی تھی. اور وہ جب باپ نے آ کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہے، جب شعیب کے لیے جی ہاں تو رشتے کے لیے جب بات کی تو انہوں نے ایک خاص معیار بھی بیٹی نے دیا کہ کیوں اس کا انتخاب کر رہے ہیں. زکریا کی بیوی، جناب زکریا کی بیوی کا ذکر آیا ہے، یعنی ڈائریکٹ نہیں آیا. ان کا نام جو لکھا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے ایلیزابتھ، یہ تو رکھتے ہیں ابھی بھی. یا بعض جگہوں پہ لکھا ہے یسابات، یہ سواد الف بے الف با تے. ہاں اب رشتے جوڑتی رہنا.
ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عمران کی زوجہ عمران ایلیزابتھ ہاں یا مطلب یہ بعض لوگوں نے ایلیزابتھ کہا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے ان کا نام تھا یسابات. یہ صاد الف بے الف تے. عمران کون تھے؟ ہاں تو ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا حنا. اسی طرح حضرت ایوب کی ہے جیم چے ہے نون اور ہا حنا. عمران کی زوجہ حنا. اسی طرح حضرت ایوب کی بیوی تھی، ان کا نام نہیں ملتا. ایوب کی بیوی جو ان کے ساتھ آخری وقت تک کھڑی رہیں، بیٹے چھوڑ کے چلے گئے، بیوی کھڑی رہی. اور 10ویں خاتون جو ہے وہ ہے بلقیس، سمجھدار خاتون، جس کا تخت جو ہے اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان کے دربار میں آ گیا تھا. 11ویں خاتون ہے جناب مریم اور 12ویں خاتون ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. قرآن مجید نے ان تمام کی تمام خواتین کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری صفات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اندر موجود ہیں، ہر طرح کی. تو وہ اگر وہ اپنے زمانے کے اندر ایک ایک صفت لے کر وہ اسوہ تھیں، آئیڈیل تھیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ اسوۃ حسنہ. امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ میری دادی جو ہیں وہ میرے لیے کیا ہیں؟ اسوہ حسنہ ہیں. تو انشاءاللہ یعنی وہ تمام صفات اگر آپ جائیں قرآن مجید کے اندر، یہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کیا صفات ذکر کی ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور خود اس کے اوپر ایک گفتگو ہو سکتی ہے. تو جناب سیدہ کی عظمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کہہ رہے ہیں نساء، تو یہ ساری کی ساری وہ جو نساء یہ ایک ہے دیکھنے میں، لیکن ان ساری کی ساری خواتین کی صفات کو رکھنے والی خاتون ہے جس کو میں لے کے آ رہا ہوں. ایک توجیہ بعض لوگوں نے یہ بھی کی ہے کہ پروردگار عالم نے یا فاطمہ زہرا سے جو تعبیر کیا نسانا، جبکہ ایک سے زیادہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ نہیں تھی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت زہرا مظہر تھیں تمام نیک خواتین کی صفات کا، مظہر ہے، صفات پروردگار ہیں. تو وہ ساری کی ساری خوبیاں اس بیوی کے اندر موجود تھیں کہ جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر پروردگار عالم نے یہ کلمہ نسانہ استعمال کیا. تو یہ ایک مختصر سا ائمہ معصومین کی زبان سے جناب سیدہ کا تعارف تھا. اور کیونکہ ولادت کی شب بھی لگنے والی ہے، بعض جگہوں پہ شب ہو چکی ہوگی، بعض جگہوں پہ ہوگی، بعض جگہوں پہ 2 دن بعد ہوگی. پروردگار ہم سب کو اس بیوی کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قابل بنائے کہ یہ بیوی ہم سے راضی ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد.